بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 68 اور 69 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وقد لا يضر المنع فللمعلل ان يقول ان كانت المقدمة ثابتة فيتم الدليل والا فالدعوى ثابتة على ذلك التقدير ايضا۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ سائل جب معلل کی پیش کردہ دلیل کے کسی مقدمے پر منع وارد کرے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ منع معلل کے لیے ضرر رساں ثابت نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب سائل نے معلل کی دلیل کے جس مقدمے پر منع وارد کیا ہے اور اس مقدمے کو غلط ثابت کیا ہے، اس مقدمے کا غلط ہونا، اس مقدمے کا انتفاع معلل کے دعوے اور اس کے مطلوب کو مستلزم ہو۔ منع معلل کے لیے ضرر رساں اس وقت نہیں ہوگا جبکہ اس مقدمے کا بطلان، اس مقدمے کا انتفاع، اس مقدمے کا غلط ثابت ہونا معلل کے دعویٰ اور اس کے اس مطلوب کو مستلزم ہو جس مطلوب پر وہ معلل دلیل کے ذریعہ استدلال کر رہا ہے، اور اس کی وہ دلیل اس مقدمے پر موقوف تھی۔ اس مقدمے کا انتفاع اور اس کا بطلان اس معلل کے دعوے اور مطلوب کو مستلزم ہو، تو ایسے وقت معلل اس منع کے جواب میں پلٹ کر کے یہ کہے گا کہ آپ نے جس مقدمے پر منع وارد کیا ہے اگر وہ مقدمہ نفس الامر میں ثابت ہے تب تو ہماری دلیل تام ہے، اور اگر وہ مقدمہ ثابت نہیں ہے تو اس کے ثابت نہ ہونے کی تقدیر پر بھی دعویٰ ثابت ہے، کیونکہ مقدمے کا انتفاع ہمارے مطلوب اور ہمارے دعوے کو مستلزم ہے، لہذا مقدمے کا انتفاع ہوگا تو ہمارا مطلوب، ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ منع معلل کے لیے ضرر رساں ثابت نہ ہو بلکہ اس مقدمے کا انتفاع معلل کے دعوے اور مطلوب کو مستلزم ہو؟ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ شارح علیہ الرحمہ نے اس کی ایک صورت بیان کی۔ شارح اس کی مثال دیتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ معلل ایسا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اعیان ثابتہ حادث ہے۔ معلل کا دعویٰ ہے کہ اعیان ثابتہ یعنی جواہر یہ حادث ہے۔ جواہر کے حادث ہونے، اعیان ثابتہ کے حادث ہونے پر استدلال کرتے ہوئے، دلیل پیش کرتے ہوئے معلل کہے کہ الاعیان الثابتۃ متغیرۃ وکل متغیر لا یخلو عن الحوادث۔ اعیان ثابتہ یعنی جواہر متغیر ہیں، اور ہر وہ چیز جو متغیر ہو وہ حوادث سے، نوپید چیزوں سے خالی نہیں ہوتی ہے، یعنی نوپید چیزوں کا حوادث کا محل ہوتی ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَادِثٌ، اور ہر وہ چیز جو ایسی ہو یعنی حوادث کے لیے محل ہو، نوپید چیزوں کے لیے محل ہو، وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ تو جواہر یہ متغیر ہیں، اور ہر متغیر حوادث کے لیے محل ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو حوادث کے لیے محل ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے، لہذا ثابت ہو جائے گا کہ جب جواہر حوادث کے لیے
محل ہیں تو جواہر خود بھی کیا ہوں گے؟ حادث ہوں گے۔ اب معلل، تو معلل کی اس دلیل میں کئی مقدمے ہیں۔ ایک مقدمہ تو یہ ہے کہ آیان ثابتہ یعنی حوادث متغیر ہیں۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر متغیر یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتا ہے، یعنی حوادث کے لیے محل ہوتا ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حوادث کے لیے محل ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ تو یہ تین مقدمے ہوئے۔ اب معلل ہر ایک مقدمے کو ثابت کرتے ہوئے کہے کہ اما کونھا متغیرۃ فظاہر، پہلا مقدمہ ہے کہ آیان ثابتہ یعنی جواہر متغیر ہیں۔ تو معلل اس مقدمے کو ثابت کرتے ہوئے یہ کہے کہ جواہر کا متغیر ہونا یہ تو بالکل ظاہر ہے، جواہر میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کوئی بھی جوہر اٹھا کر کے دیکھ لیں، دیوار کو لے لیں، دیوار میں تغیر آتا ہے، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد دیوار جھڑنے لگتی ہے۔ پتھروں میں تغیر آتا ہے، پتھروں کا رنگ ایک زمانہ گزرنے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، پتھر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو لے لیں، انسان میں تغیر آتا ہے، اس کا کلر چینج ہونے لگتا ہے، اس کی کھال سکڑنے لگتی ہے، اس کی داڑھی جو اس کی پہلے داڑھی نہیں تھی داڑھی اگاتی ہے، پھر داڑھی کالی تھی پھر سفید ہو جاتی ہے۔ تو جواہر کا متغیر ہونا بالکل ظاہر ہے۔ پہلا مقدمہ ثابت ہو گیا۔ اب دوسرا مقدمہ کیا تھا کہ ہر متغیر حوادث سے خالی نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر متغیر حوادث کے لیے محل ہوتا ہے۔ تو معلل اپنے اس دوسرے مقدمے کو ثابت کرتے ہوئے کہے کہ تغیر نام کس چیز کا ہے، تبدیلی نام کس چیز کا ہے؟ تبدیلی کہتے ہیں شے کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا۔ مثلا داڑھی جو پہلے کالی تھی اب سفید ہو گئی، تو داڑھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یعنی سیاہی سے سفیدی کی طرف کیا ہو گئی؟ منتقل ہو گئی۔ تو یہ جو دوسری حالت ہے، یہ دوسری حالت تو حادث ہے نا، داڑھی پہلے سفید نہیں تھی اب سفید ہو گئی، تو یہ سفیدی اب حادث ہوئی، پیدا ہوئی داڑھی میں۔ تو یہ دوسری حالت کیا ہے؟ حادث ہے، کیونکہ یہ پہلے موجود نہیں تھی اب موجود ہو گئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دوسری حالت حادث ہے۔ اور یہ دوسری حالت حادث کہاں ہوئی ہے؟ یہ دوسری حالت کہاں پائی جا رہی ہے؟ یہ دوسری حالت کس جگہ قائم ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ داڑھی کی سفیدی یہ قائم ہے داڑھی کے ساتھ، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دوسری حالت حادث بھی ہو جائے، پائی بھی جائے اور داڑھی کے ساتھ قائم نہ ہو، اس لیے کہ یہ دوسری حالت جو سفیدی ہے یہ صفت ہے، اور صفت کا قیام موصوف کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو دوسری حالت پیدا ہوئی ہے، یہ دوسری حالت قائم کہاں ہوئی ہے؟ اسی شیء متغیر کے ساتھ قائم ہوئی ہے۔ مثلا داڑھی کی سفیدی یہ قائم ہوئی ہے اس داڑھی کے ساتھ جو داڑھی اب کیا ہو چکی ہے؟ متغیر ہو چکی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ داڑھی جو متغیر ہوئی تھی وہ سفیدی کا محل ہے، اور سفیدی یہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ شیء متغیر یہ کیا ہوتی ہے؟ حادث کے لیے محل ہوتی ہے، یعنی محل حوادث ہوتی ہے۔ تو دوسرا مقدمہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر متغیر یہ حوادث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ محل ہوتا ہے، حوادث سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دو مقدمے ثابت ہو گئے۔ تیسرا مقدمہ تھا کہ ہر وہ چیز جو حوادث کے لیے محل ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ معلل اپنے اس تیسرے مقدمے کو ثابت کرتے ہوئے کہے
کہ جواہر یہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی جوہر یہ حرکت اور سکون ان دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. جوہر یا تو حرکت سے متصف ہوگا یا سکون سے متصف ہوگا، اور حرکت بھی حادث ہے اور سکون بھی حادث ہے. حرکت و سکون دونوں حادث ہیں، اور جو چیز حادث سے متصف ہو وہ خود بھی حادث ہوگی. تو چونکہ جوہر یا تو حرکت سے متصف ہوگا یا سکون سے متصف ہوگا، حرکت و سکون دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. تو جوہر یہ حادث سے متصف ہے، اور جو حادث سے متصف ہو وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. تو اس مقدمے کو ثابت کرتے ہوئے معلل نے یہ کہا کہ جوہر حرکت و سکون دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو حرکت سے متصف ہوگا یا سکون سے متصف ہوگا. دونوں نہ پائے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا، جوہر حرکت و سکون دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا. تو اس عدم خلو کو بیان کرتے ہوئے معلل یہ کہے کہ جوہر کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوگا. جوہر جہاں بھی ہوگا کسی نہ کسی حیز میں ہوگا. جب بھی ہوگا جوہر جہاں بھی ہوگا اور جب بھی ہوگا کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوگا. جوہر کون فی الحیز سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جوہر موجود تو ہو لیکن کسی حیز میں نہ ہو. تو جوہر کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوگا، حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. اب جوہر کسی نہ کسی حیز میں ہے تو اب اس کی دو حالتیں ہیں. یا تو وہ جوہر جو اس آن میں اس لمحے میں ایک حیز میں ہے، اس سے پہلے والے آن میں اس سے پہلے والے لمحے میں یا تو وہ جوہر اسی حیز میں رہا ہوگا. جوہر اس آن اور اس لمحے میں جس حیز میں ہے، یا تو اس آن سے پہلے والے آن میں بھی وہ جوہر اسی حیز میں رہا ہوگا، یا اس حیز کے علاوہ کسی اور حیز میں رہا ہوگا. اس آن سے پہلے والے آن میں بھی اگر وہ جوہر اسی حیز میں تھا جس حیز میں وہ اس آن میں ہے تو پھر اسے سکون کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ سکون کہیں گے. کہ ایک جوہر دو مختلف آنوں میں دو مختلف لمحوں میں اگر ایک ہی حیز میں ہو تو سکون اسی چیز کو کہتے ہیں، سکون اسی کا نام ہے. تو حیز جو اس آن میں ایک حیز میں ہے، اگر اس آن سے پہلے والے آن میں بھی اگر وہ جوہر اسی حیز میں تھا تو وہ سکون سے متصف ہے. اور اگر اس آن سے پہلے والے آن میں وہ جوہر اس حیز میں نہیں تھا، اس حیز کے علاوہ کسی دوسرے حیز میں تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوہر جو اس آن سے پہلے والے آن میں دوسرے حیز میں تھا، وہ جوہر اس آن میں اس دوسرے حیز سے اس حیز کی طرف کیا ہو گیا؟ متحرک ہو گیا، حرکت کر گیا. تو اگر جوہر
اس آن سے پہلے والے آن میں کسی اور حیز میں تھا تو اس کا نام کیا ہے؟ حرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جوہر نے اس حیز سے اس حیز کی طرف کیا کی؟ حرکت کی۔ خلاصہ یہ کہ ہر جوہر کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوگا۔ اگر اس سے پہلے والے آن میں بھی وہ اسی حیز میں تھا تو وہ سکون سے متصف ہوگا، اور اگر اس سے پہلے والے آن میں وہ اس حیز میں نہیں تھا جس میں اب ہے، اس سے پہلے وہ کسی اور حیز میں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حرکت سے متصف ہے۔ تو جوہر یا تو حرکت سے متصف ہوگا یا سکون سے متصف ہوگا، دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور حرکت و سکون چونکہ دونوں حادث ہیں، لہذا جو چیز حادث سے متصف ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے، لہذا جوہر جو حرکت و سکون سے متصف ہے وہ خود بھی کیا ہوگا؟ حادث ہوگا۔ تو معلل نے اپنا تیسرا مقدمہ بھی ثابت کر دیا کہ ہر وہ چیز جو حوادث کے لیے محل ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ اس تیسرے مقدمے پر سائل منع وارد کرے، اس تیسرے مقدمے پر سائل منع وارد کرے گا۔ اس تیسرے مقدمے میں معلل نے جوہر کو حرکت و سکون کے درمیان منحصر کیا تھا۔ تیسرے مقدمے میں معلل نے جوہر کو، اعیان ثابتہ کو حرکت و سکون کے درمیان منحصر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اعیان ثابتہ اور جواہر حرکت و سکون دونوں سے خالی نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو حرکت سے متصف ہوں گے یا سکون سے متصف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جوہر پایا جائے جو نہ حرکت سے متصف ہو نہ سکون سے متصف ہو۔ تو تیسرے مقدمے میں معلل نے اعیان ثابتہ کو حرکت و سکون کے درمیان منحصر کیا تھا۔ تو سائل اس تیسرے مقدمے پر منع وارد کرتے ہوئے یہ کہے کہ لا نسلم ذالک الانحصار، ہمیں یہ انحصار تسلیم نہیں، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جوہر یا تو حرکت سے متصف ہوگا یا سکون سے متصف ہوگا، حرکت اور سکون دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جوہر اس وقت جس آن میں ہے، جوہر اس آن میں جس حیز میں ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جوہر اس موجودہ آن میں جس حیز میں ہے، اس موجودہ آن سے پہلے کوئی آن ہی نہ پایا جائے؟ آپ نے تیسرے مقدمے میں یہ کہا تھا کہ جوہر موجودہ آن میں جس حیز میں ہے، اس موجودہ آن سے پہلے والے آن میں یا تو وہ اسی حیز میں ہوگا یا کسی اور حیز میں ہوگا۔ آپ نے یہ کہا تھا تیسرے مقدمے میں، ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جوہر اس موجودہ آن میں جس حیز میں ہے، اس موجودہ آن سے پہلے اس جوہر کے لیے کوئی آن ہی نہ ہو، مثلا وہ جوہر اسی آن میں حادث ہی ہوا ہو، مثلا وہ جوہر آن حدوث میں ہو، وہ جوہر ابھی اسی آن میں موجود ہی ہوا ہو، تو اب چونکہ جوہر اسی موجودہ آن میں حادث ہوا ہے، موجودہ آن میں پیدا ہوا ہے، موجود ہوا ہے، تو اس موجودہ آن سے پہلے کوئی آن ہی نہیں ہے اس جوہر کے لیے کہ جس میں وہ کسی نہ کسی حیز میں ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جوہر موجودہ آن میں جس حیز میں ہے، اس موجودہ آن سے پہلے اس کے لیے کوئی آن ہی نہ ہو کہ وہ کسی حیز میں ہو،
مثلا وہ جوہر آن حدوث میں ہو. تیسرے مقدمے پر منع وارد کرتے ہوئے سائل نے یہ کہا، تو آپ غور کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ سائل کا یہ منع معلل کے لیے ضرر رساں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مقدمہ غلط بھی ہو جائے، باطل بھی ہو جائے، منتفی بھی ہو جائے، تو سائل نے اس منع میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوہر جس موجودہ آن میں ہے اس سے پہلے اس جوہر کے لیے کوئی آن ہی نہ ہو، مثلا وہ اسی آن میں حادث ہوا ہو، پیدا ہوا ہو. تو سائل نے تو خود اعتراف کر لیا کہ جوہر کے لیے ایک ایسا آن بھی ہو سکتا ہے جس آن سے پہلے اس کے لیے کوئی آن ہی نہ ہو، مثلا وہ اس آن میں حادث اور پیدا ہوا ہو. تو جوہر کا حادث ہونا، پیدا ہونا تو خود سائل نے اعتراف کر لیا، اور یہی معلل کا مطلوب تھا، یہی معلل کا دعویٰ تھا کہ جوہر اور آیان ثابتہ یہ کیا ہیں؟ حادث ہیں. تو اگر یہ تیسرا مقدمہ باطل بھی ہو جائے، منتفی بھی ہو جائے، غلط بھی ہو جائے، تو سائل نے تو خود ہی جوہر کا، آیان حادثہ کا، آیان ثابتہ کا حادث ہونا تسلیم کر لیا. تو معلل کا یہ، تو سائل کا یہ منع معلل کے لیے ضرر رساں نہیں. یہ ہوا آج کی عبارت کا حاصل اور خلاصہ. اب آپ عبارت کا ترجمہ دیکھیں. عبارت ہے وقد لا يضر المنع بأن يكون انتفاء تلك المقدمة مستلزمة لمطلوبه الذي يستدل عليه بالدليل الذي هو يتوقف عليها. اور کبھی سائل کا منع معلل کے لیے ضرر رساں نہیں ہوتا ہے، بئی طور کہ اس مقدمے کا انتفاع اور بطلان مستلزماً لمطلوبہ ہی، معلل کے اس مطلوب کو مستلزم ہو، الذی یستدل علیہ، جس مطلوب اور دعوے پر معلل استدلال کر رہا ہے، بالدلیل، اس دلیل کے ذریعہ، الذی هو یتوقف علیہا، جو دلیل اس مقدمے پر موقوف ہے. فللمعلل فی جواب ذلك المنع ان يردد ويقول ان كانت المقدمة الممنوعة ثابتة في نفس الامر فيتم الدليل والا اي وان لم تكن ثابتة فالدعوى ثابتة على ذلك التقدير اي على تقدير عدم ثبوتها ايضا. تو اس منع کے جواب میں معلل کو یہ حق ہے کہ وہ پلٹ کر یہ کہے کہ اگر مقدمہ ممنوعہ نفس الامر میں ثابت ہے تب تو ہماری دلیل تام ہے، وَإِلَّا، اور اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہے تو مقدمہ ممنوعہ کے ثابت نہ ہونے کی تقدیر پر بھی ہمارا دعویٰ ثابت ہے. کما مثلا اذا قال المعلل في اثبات حدوث الاعيان الثابته انها متغيره وكل متغير لا يخلو عن الحوادث وكل ما هو كذلك فهو حادث. مثلا جب معلل کہے اعیان ثابتہ کے حدوث کے اس بات میں کیا کہے؟ انها متغیرۃ، وہ کہے کہ اعیان ثابتہ متغیر ہیں، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، اور ہر متغیر یہ حوادث سے خالی نہیں ہے، یعنی حوادث کے لیے محل ہوتا ہے. وَكُلُّ مَا هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَادِثٌ، اور ہر وہ چیز جو ایسی ہو، یعنی ہر وہ چیز جو حوادث کے لیے محل ہو، فَهُوَ حَادِثٌ، وہ خود بھی حادث ہوتی ہے. 3 مقدمے ہوئے. پہلا مقدمہ معلل ثابت کرتے ہوئے کہے اما كونها متغیرة فظاہر، رہا اعیان ثابتہ کا متغیر ہونا تو یہ تو بالکل ثابت ہے. واما کون کل متغیر محل للحوادث، رہا دوسرا مقدمہ یعنی ہر متغیر کا محل حوادث ہونا،
تو اسے ثابت کرتے ہوئے معلل کہے وَأَمَّا كَوْنُ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ فَلِأَنَّ التَّغَيُّرَ إِنَّمَا هُوَ انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى، اور رہا ہر متغیر کا محل حوادث ہونا تو اس لیے کہ تغیر نام ہے شیء کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا، وَتِلْكَ الْأُخْرَى حَادِثَةٌ، اور وہ دوسری حالت حادث ہے، نوپید ہے۔ کیوں؟ لأنها وجدت فیہ بعدما لم تکن موجودت، اس لیے کہ دوسری حالت اس شے میں اس کے بعد پائی گئی کہ وہ پہلے اس شے میں موجود نہیں تھی۔ ثم تلک الاخری قائمۃ بذلک الشیء المتغیر، پھر وہ دوسری حالت اس شیء متغیر کے ساتھ قائم ہوگی، لامتناع قیام الصفت بدون موصوفها، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ صفت اپنے موصوف کے بغیر قائم ہو جائے۔ فیکون ذلک الشیء المتغیر محلا للحوادث، لہذا وہ شیء متغیر حوادث کے لیے محل ہوگی۔ فإن الشيء عند كل تغير وانتقال يكون محلا لحادث لم يكن هو محله، کیونکہ شیء ہر تغیر و انتقال کے وقت اس حادث کا محل ہوتی ہے جس کا وہ محل پہلے نہیں تھی۔ تو دوسرا مقدمہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب تیسرا مقدمہ کہ ہر وہ چیز جو محل حوادث ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے، اسے ثابت کرتے ہوئے معلل کہے وَأَمَّا أَنَّ كُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور رہا یہ مقدمہ کہ ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہ ہو یعنی حوادث کے لیے محل ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ فَلِأَنَّ الْأَعْيَانَ الثَّابِتَةَ لَا تَخْلُو عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، تو اس لیے کہ اعیان ثابتہ حرکت و سکون دونوں سے خالی نہیں ہو سکتے ہیں، کسی نہ کسی ایک سے ضرور متصف ہوں گے۔ وہما حادثان، اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں، اور جب حرکت و سکون حادث ہیں تو ان سے متصف اعیان ثابتہ بھی حادث ہوں گے۔ اچھا، دونوں سے خالی نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں؟ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَبَيَانُ عَدَمِ الْخُلُوِّ أَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَخْلُو عَنِ الْكَوْنِ فِي حَيِّزٍ، اور اعیان ثابتہ کا حرکت و سکون دونوں سے خالی نہ ہونے کا بیان یہ ہے کہ اعیان کون فی حیز سے خالی نہیں ہو سکتے ہیں، کسی نہ کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اعیان ہر آن میں کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوں گے، تو اعیان حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اور اعیان کے حرکت و سکون سے خالی نہ ہونے کا بیان یہ ہے کہ اعیان کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہو سکتے ہیں۔ فَإِن كَانَتْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ الْآنَ مَسْبُوقَةً بِكَوْنٍ آخَرَ فِيهِ فَهِيَ سَاكِنَةٌ، تو اگر اعیان موجودہ آن میں اس حیز میں ہونے کی حیثیت سے مسبوق ہو، اس حیز میں مسبوق فَإِن كَانَتْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ الْآنَ مَسْبُوقَةً بِكَوْنٍ آخَرَ فِيهِ، تو اگر اعیان موجودہ آن میں اس حیز میں ہونے کی حیثیت سے اسی حیز میں ایک دوسرے کون سے مسبوق ہو، اسی حیز میں ایک دوسرے کون سے مسبوق ہو، یعنی موجودہ آن سے پہلے والے آن میں بھی وہ اسی حیز میں رہا ہو۔ کون آخر سے مراد ہے اس سے پہلے والے آن میں اس کا ہونا۔ فَإِن كَانَتْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ الْآنَ مَسْبُوقَةً بِكَوْنٍ آخَرَ فِيهِ، تو اگر اعیان موجودہ آن میں اس حیز میں ہونے کی حیثیت سے اسی حیز میں کون آخر سے مسبوق ہوں، فَهِيَ سَاكِنَةٌ،
تو وہ آیان ساکن ہوں گے. وَإِن لَمْ تَكُنْ مَسْبُوقَةً بِقَوْنٍ آخَرَ فِيهِ، اور اگر وہ آیان اسی حیز میں کون آخر سے مسبوق نہ ہوں، بل یکون فی حیز آخر، بلکہ کسی اور حیز میں وہ آیان ہوں، اس سے پہلے والے آن میں وہ کسی دوسرے حیز میں ہوں، فمتحرکۃ، تو وہ آیان کیا ہوں گے؟ متحرک ہوں گے. تو یا تو ساکن ہوں گے آیان یا متحرک ہوں گے. اور سکون و حرکت دونوں حادث، تو جو ان سے متصف ہوگا وہ بھی حادث ہوگا. تو اس مقدمے پر منع وارد کرتے ہوئے سائل کہے وَيَقُولُ الْمَانِعُ، اور سائل منع وارد کرتے ہوئے کہے لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ الْانْحِسَارَ، ہم یہ انحصار تسلیم نہیں کرتے ہیں. لِمَا لَا يَجُوزُ أَلَّا تَكُونَ مَسْبُوقَةً بِقَوْلٍ آخَرَ أَصْلًا، کیونکہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آیان کون آخر سے اصلاً مسبوق نہ ہو. آیان سے پہلے کوئی آیان کا جو موجودہ کون ہے، موجودہ آن میں آیان کا جو کون ہے، اس کون سے پہلے کوئی کون ہو ہی نہ. مثلاً وہ آیان ابھی ابھی حادث ہوئے ہوں، تو ابھی ابھی حادث ہوئے ہوں تو ابھی ابھی ان آیان کا کون تو پایا جا رہا ہے، موجودہ آن میں ان آیان کا کون پایا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی اور کون نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ موجود ہی نہیں تھا. تو یہ کریں ہم یہ انحصار تسلیم نہیں کرتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آیان کسی اور کون سے اصلاً مسبوق ہی نہ ہوں، کما فی آن الحدوث، جیسے مثال کے طور پر آنے حدوث میں، یعنی مثال کے طور پر وہ آیان ابھی ابھی حادث ہوئے ہوں تو ان کا یہ موجودہ کون ہی سب کچھ ہے، اس سے پہلے کوئی کون پایا ہی نہیں جا رہا ہے. فحینئذ تکون خالیۃ عن الحرکۃ والسکون، تو اس صورت میں وہ آیان حرکت و سکون سے خالی ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اور کون پایا ہی نہیں جا رہا ہے. فللمعلل حینئذ ان یردد ویقول، تو اس وقت معلل کو یہ حق ہے کہ وہ پلٹ کر یہ جواب دے کہ اما ان یکون الانحصار ثابتا او لا، ہم نے جو انحصار ثابت کیا ہے وہ انحصار یا تو ثابت ہوگا یا نہیں. فإن كان ثابتا فقط تم الدلیل، تو اگر ہمارا بیان کردہ انحصار ثابت ہو تب تو ہماری دلیل تام ہے. وإلا، اور اگر ہمارا بیان کردہ انحصار ثابت نہ ہو، یلزم ثبوت المطلوب، تب بھی ہمارے مطلوب کا ثبوت لازم آئے گا. وہو حدوث الآیان، اور وہ آیان کا حادث ہونا ہے. کیوں؟ لأنه اذا لم يكن الشيء مسبوقا بقول آخر، کیونکہ شے جب کسی اور قوم سے مسبوق ہی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی ابھی حادث ہوئی ہے، ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے. فلا شک فی حدوثی، تب تو اس کے حادث ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو سائل نے تو خود ہی اعتراف کر لیا اس کے حادث ہونے کا. تو بہرحال مقدمہ خواہ منتفی ہو جائے یا منتفی نہ ہو، دونوں صورتوں میں معلل کا دعویٰ، معلل کا مطلوب ثابت ہے کہ آیان ثابتہ حادث ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.